بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل سے میں ہوں سبیحہ صبا، اور میرے ساتھ بہت معروف شاعر جناب فہیم شناس موجود ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے: صاحب یہ میرا نامہ تقدیر دیکھیے، صاحب یہ میرا نامہ تقدیر دیکھیے، ایک شام ہجر اس میں کئی بار درج ہے۔ خوبصورت شعر کے خالق، ان کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کچھ زیر ترتیب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پڑھاتے ہیں، لیکچرر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور نقاد ہیں اور بہت عمدہ شاعر ہیں۔ تو ان سے بات چیت کر کے ان کے حالات پوچھتے ہیں۔ کہاں یہ غالباً چکوال سے تعلق ہے یا سندھ کے کسی شہر سے تعلق ہے، ہم پوچھتے ہیں ان سے ساری ڈیٹیل۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے اردو منزل کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں بلایا، آپ کی بڑی نوازش۔ یہ جو ہے اردو منزل سب کے لیے ہے، اور آپ کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی اہم شاعر ادیب ہیں وہ ان کے لیے حاضر ہیں۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت اہم کام ہے کہ اپنے عہد کی جو شخصیات ہیں، دستاویزات ہیں، وہ آپ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بڑی مہربانی، بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے، اور آپ کے بڑے محترم ہیں، بڑے فین ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا تعلق چکوال سے، اصل میں میرے آبا کا تعلق تو چکوال سے تھا، مگر میں اور میرے والد ہم سب کی پیدائش نوابشاہ میں ہوئی، سندھ میں، تو ہم اسی حوالے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، نوابشاہ کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارا آبائی وطن تو پھر یہ نہیں سمجھے کہ نوابشاہی ہے۔ ہاں، نوابشاہی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے آبا ہیں ان میں سے شاہ شرف جو ہے پنجابی کے بہت اچھے شاعر تھے، اور اس کے علاوہ بھی میرے دادا بھی کچھ شاعری کرتے تھے، تعلق ہے شاعری کے گھرانے سے، اور اس طرح ایک سلسلہ چلا، پھر شاید ہم تک زیادہ ہو گیا۔ ہاں نہیں، آپ نے تو ایک شناخت بنا لی نا اپنی، بہت بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کچھ ہمیں شاعری بھی سنائیں، کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھوں گی کہ سندھی بھی آتی ہے آپ کو یا نہیں آتی؟ ہاں، مجھے سندھی، سرائکی، پنجابی، ان تینوں زبانوں میں زیادہ کام کیا میں نے، بلکہ پنجابی سے میں نے جیسے میاں سیف الملوک ہے، سیف الملوک شاہ میاں محمد بخش کی، اس کا میں نے پنجابی سے سندھی میں ترجمہ کیا، اور سندھی سے میں نے بہت زیادہ تراجم کیے ہیں، افسانوں کے، شاعری کے، نوجوانوں کے، خاص کر کے وہ ایک جدوجہد کا ایک زمانہ جیسے ہمارے یہاں ماشاء اللہ دور گزرے ہیں، تو اس میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے ان کے ٹرانسلیشن کی۔ اچھا، پھر مائع نو سے میرا بہت زیادہ رہا، اچھا، اور اس زمانے قائم میں نقوی جی کشور نائی تو پہلے اس دور سے 82 سے یہ سمجھ لیں، 82 سے، اچھا، بالکل ایک میری شناخت سمجھیں گے بہت زیادہ، اگر پڑھانے میں کسی کا ہاتھ ہے تو اس میں مائن ہو بہت زیادہ تھا، بہت مقبول جی۔ اور گورنمنٹ کا تھا، گورنمنٹ کا بھی تھا۔ دوسری یہ بھی بات تھی کہ اس میں بہت اچھے، جیسے کشور رائی کا دور اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ علمی دور ہے اس مائنوں کا، جس میں بہت اچھے مذاکرے آ رہے تھے اور بہت اچھے مضامین آ رہے تھے، بہت اچھے ٹرانسلیشن آ رہے تھے ادب میں۔ اچھا، میں سمجھے کہ نثر پڑھنے کا چسکا وہیں سے آیا کہ بہت اچھے افسانے پڑھنے لگے ہم، سے اردو شاعری کے، اصل میں فضا مل جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ویسا ہی دیکھ رہے ہیں، جیسا سوچ رہے ہیں، آپ کے ہم خیال لوگ مل جائیں آپ کو، اور پڑھنے میں بھی وہ سامنے آ رہی تھی چیزیں۔ جی، وہ ہوا یہی کہ اصل میں نواب شاہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس جو شہر تھا اس میں ایک علمی ماحول کم تھا، زیادہ تر وہ جو ہے تعصبات بہت زیادہ تھے، تو ان کے درمیان میں اپنی پرورش کرنا، اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنا، وہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے کہ ہم کیسے، ہم جب ضرور فراز کو پڑھتے تھے، ہم جب فیض کو پڑھتے تھے، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، حیرت انگیز بات ہوتا ہے، میں نے ابھی شاعری شروع بھی نہیں کی تھی جب فیض کا انتقال ہوا، تو
मैं स्कूल से घर आया तो वालदा ने कहा कि आज फैज का इंतकाल हो गया। मैं रोने लगा। अच्छा। तो अम्मी कहने लगी कि भाई तुम्हारा क्या जाए फैज से। मैं कहा मेरा कुछ भी नहीं जाए, पर मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। ये बड़े एक ना उनसे कल्पी ताल्लुक का हम एक अंदाजा लगाएंगे। मुझे खुद भी नहीं पता, आज तक भी नहीं पता कि मैं उस वक्त क्यों रोया था उनके लिए। नहीं, एक वो लगाव भी होता है जो ये लोग ऐसा अपना बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, और वो वाकई उनसे की तहरीरें आप पढ़ रहे हैं और वो तो फिर उससे ताल्लुक तो हो जाता है। अब अब हमें कितने लोग जानते हैं, एक दूसरे को हम कम मिलते हैं लेकिन लोग हमें जानते हैं, और आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, और इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं पहली बार मिल रहे हैं लेकिन बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, इसी तरह होता है। तो वो आपके दिल में भी उनका उसी तरह एक जज्बा होगा, मोहब्बत होगी। तो फिर पहली दफा हमने 85 में अरबाब कलम के नाम से एक तंजीम बनाई नवाब शाह में, जिसमें हमने नवाब शाह के जितने नौजवान थे हमने उनको इकट्ठा किया। हमने बताया कि देखो ये जदीद शायरी हो रही है। फिर हमने उनको मायनो और इस टाइप की जो तख्लीक एक रिसाला आता था जावेद साहब का, अद्वियात आता था, तो हमने वो सारे इकट्ठे किए। हम वो मैं खरीदता था, एक रिसाला कोई और खरीदता था, इतनी जेब खर्ची नहीं होते थे, तो हम एक एक रिसाला हम सब खरीदते थे। फिर हम वो आपस में सर्कल में हम चलाते थे कि ताकि उनकी तरबियत भी हो, उनको भी पता चले और हमें भी पता चले कि जदीद शायरी क्या है। तो ये जो है अब आपने किताबें हैं आपकी माशाल्लाह, 10 किताबें आपकी, तो इनमें से आप कुछ सुनाएं एक आध गजल, फिर उसके बाद हम आपसे फिर मैं थोड़ी सी एक बात कर सकूं। 10 किताबें तो हैं, मगर उनमें से ज्यादातर नस्र में है। 7 किताबें तकरीबन नस्र में ही है। कुछ सारतर के मज़ामीन है, सारतर के इंटरव्यू है, सारतर के अफसाने हैं, सारतर पे काफी काम है। अच्छा, सारतर। अच्छा, फिर शेख अयाज जो है सिंधी के बड़े शायर, उनके हवाले से 2 जिल्दें हैं जिनमें तकरीबन 10 किताबें हैं उनकी। 2 जिल्दें हैं और उसमें 10 किताबें हैं उनकी। एक तो उनका अपना 2 शेरी मजमूए उनके अपने थे, बाकी जो ट्रांसलेशन वगैरह उर्दू में हुई खुद उन्होंने भी बाद में की, तो वो सारे हमने समेट के 2 जिल्दों में ये सिंध जो सकाफती बोर्ड वाले हैं उन्होंने शायद करे। मेरे 3 शेरी मजमूए हैं। सबसे पहले सारा जहां आईना शाया हुआ 98 में, फिर उसके तकरीबन 10 साल बाद दूसरा मजमूआ शाया हुआ ख्वाब से बाहर, फिर उसके तकरीबन 7-8 साल बाद तीसरा मजमूआ शाया हुआ राहदारी में हुई थी नज्म। तो इस तरह से जैसे आप तीन बिल्कुल मुझे कुछ सुनाएंगी और साथ फिर बातें भी चलेंगी, और गजलें सुनाएं या नज़में जो भी आप चाहें। आपने हर सन किस किस सिंध पे सुफर में लिखा? मैंने नज्म और उसमें नसरी नज्म भी है, नज्म आजाद भी है, मौरा भी है। ये नज्म की तो सारी अक़साम है तकरीबन मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा गजल और बस सिंधी में भी लिखा, सराइकी में भी लिखा, पंजाबी में भी। ये तो 2-3 ज़बान माशाल्लाह। ये तो पंजाबी मेरे घर की थी, सिंधी मेरे माशरे की ज़बान थी। जहाँ मैं तरबियत पा रहा था तो मेरे साथ तकरीबन 2 सिंधी थे, बल्कि मैं शायद वाहिद पंजाबी था कि जो सिंधी अदबी संगत में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा। और आपने वैसे तंजीमें भी बनाई हैं, और भी वैसे एक हमने वो बनाई है अरबाब कलम, अभी इजरा में काम करते रहे। फिर इजरा हमारा अपना रिसाला था एक के साथ सलीम और हमने मिलके निकाला। फिर बाद में वो आईजे हो गया। फिर आपने ठीक है, लेकिन आपका ये अदबी सफर जारी है, यानी आपने लिखा भी, तंजीमें भी बनाई, काफी भरपूर किरदार अदा किया। असल में वो गुलाम अहमद कासिम साहब का एक शेर है कि मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो असल में बात यही है कि ये हमें तो अदब के सिवा कुछ आता भी नहीं है, सच्ची बात है। और ये बहुत बड़ी बात है, अदब के लिए बड़ी बात है ये। अगर सारी जिंदगी हमने अदब के ही लिए सर्फ की, और हम चाहते ख्वाहिश भी दिली यही थी कि इसी में हमारी शनाख्त बने, इसी में हमारी जो है जिंदगी जो है काम में आए। आपने छोटों को भी कुछ उभारा या उनको भी मौका दिया आगे आने का तंजीमों के जरिए अपनी? जी जी, हमने असल में जो नवाब शाह में हमने सर्कल बनाए, मैंने आपको
بتا رہا تھا کہ اس میں ہم نے یہی کوشش کی کہ جو نوجوان ہیں وہ اس میں آئے، انہیں پتہ چلے کہ جدید شاعری کا کیا ہے، شاعری کیا ہے، مقصد کیا ہے شاعری کا. صرف ایسا نہیں ہے کہ شعر لکھ لیا اور بس بات ہو گئی، نہیں، ایک مقصد بھی ہے شاعری کا. اچھا، اس کے ساتھ ادب جو ہم لکھ رہے ہیں تو کیا صرف ہم ہی لکھ رہے ہیں یا دنیا میں اور بھی لوگ ہیں؟ تو وہ ان پہ ہم نے ایک سمجھے کہ اس وقت یہ انٹرنیٹ کی ہمیں سہولت نہیں تھی، مگر ہم رسائل کے ذریعے جو ہے نا لوگوں تک جاتے تھے. آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آج کہ آج میرے پاس اتنے رسائل نہیں آتے جتنے اس وقت میں منگایا کرتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ میری شاید 450 پے ہوا کرتی تھی اور رسائل کی قیمت 70 روپے 80 روپے ہوتے تھے سالانہ ان کی. تو میں ان کو وہ بھیج دیتا تھا ہر مہینے ایک رسالے کو، میں اس کا سالانہ چندہ بھیجا کرتا تھا. ادبی رسالہ بیان بھی بہت مشہور ہے جی لاہور میں. جی جی. تو ہر مہینے میں ایک رسالے کو پیسے بھیجتا تھا تاکہ وہ آئے. اچھا، وہ پھر میں سب نوجوانوں میں رکھتا نہیں تھا اپنے پاس، میں بانٹ دیتا تھا. اب میرے ان میں سے اس زمانے کے دوستوں میں سے اگر دیکھیں تو کاشف حسین غائب جو ہے یہی میرے سنی شاگردوں میں سے ہیں. انعام ندیم، میں یہی پوچھنا انعام ندیم جو ہے یہ ہمارے اچھا کا ارادت ہی سمجھ لیں کہ اس میں سے ہیں. شاگرد تو میں نہیں کہوں گا، پر یہ تھا کہ وہ شہزاد پور سے میرے پاس آیا کرتے تھے. یہ 3 لڑکے تھے اور تینوں ہی شاعری کرتے تھے، تو وہ پھر پوچھنے آیا کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ کا شکر ہے جہاں کام کیا تو وہاں کچھ لوگ سامنے بھی آئے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جو خود بھی سکھانا چاہ رہے ہیں آپ دوسروں کو، اور اپنا سفر بھی آپ کا جاری ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، تو لیکن یہ سنانے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جی، تو پھر ہم باتیں بھی کریں گے اور یہ غالباً تازہ کلام آپ لائیں گے. جی یہ تازہ ہے، میں کچھ تازہ لوگوں سے ہاں اجازت ہو. بالکل. جی شاء ایک غزل پیش اچھا. کہ گردش وقت سے ورا تقویم سے ادھر، واہ. گردش وقت سے ورا تقویم سے ادھر، کتنے خیال رہ گئے تجسیم سے ادھر، اللہ. کتنے خیال رہ گئے تجسیم سے ادھر. کچھ بھی نہیں ہے ایک گلی کے سوا کہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایک گلی کے سوا کہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایک گلی کے سوا کہیں، کچھ بھی نہیں ہے عشق کی اقلیم سے ادھر، اچھا. کچھ بھی نہیں ہے عشق کی اقلیم سے ادھر. اور لپٹا ہوا ہے ریشمی پردوں میں آسمان، لپٹا ہوا ہے ریشمی پردوں میں آسمان. اریاں ہر ایک خواب ہے تحریم سے ادھر، اریاں ہر ایک خواب ہے تحریم سے ادھر. ایک درد کا جہان ہے ایک داستان ہے، ایک درد کا جہان ہے ایک داستان ہے. ایک کربلا ہے سجدہ تسلیم سے ادھر، ایک کربلا ہے سجدہ تسلیم سے ادھر. اور بس ایک نظر میں سمٹی ہوئی کائنات ہے، بس ایک نظر میں، بس ایک نظر میں سمٹی ہوئی کائنات ہے. رمزوں کا ایک جہان ہے تعلیم سے ادھر، رمزوں کا ایک جہان ہے تعلیم سے ادھر. بے سمت و نامراد سے رستے ہر ایک طرف، بے سمت و نامراد سے رستے ہر ایک طرف. ویرانیاں اداسیاں تقسیم سے ادھر، ویرانیاں اداسیاں تقسیم سے ادھر. اور صدیوں سے کھل نہیں سکے اسرار کائنات، صدیوں سے کھل نہیں سکے، صدیوں سے کھل نہیں سکے اسرار کائنات. معنی کا ایک جہان ہے تفہیم سے ادھر، معنی کا ایک جہان ہے تفہیم سے ادھر. اور جو میر کہہ گئے ہیں سند جانیے شناس، جو میر کہہ گئے ہیں، جو میر کہہ گئے ہیں سند جانیے شناس. ان کا ہر ایک شعر ہے ترمیم سے ادھر، ان کا ہر ایک شعر ہے ترمیم سے ادھر. گردش وقت سے ورا تقویم سے ادھر، کتنے خیال رہ گئے تجسیم سے.
بہت اچھا بہت۔ اور بھی سنا دیں ایک آدھ۔ اور کتاب میں سے سنا جی خاموشی اتنی رہی ہے مجھ میں، خاموشی اتنی رہی ہے مجھ میں، خاموشی اتنی رہی ہے مجھ میں، گفتگو ڈوب گئی ہے مجھ میں، بہت واہ۔ اچھا بات۔ گفتگو ڈوب گئی ہے مجھ میں، تم میرے دل میں نئے آئے ہو، تم میرے دل میں نئے آئے ہو، اور سب کچھ تو وہی ہے مجھ میں، واہ واہ واہ۔ اور سب کچھ تو وہی ہے مجھ میں، جی زندگی رقص کبھی کرتی تھی، زندگی رقص کبھی کرتی تھی، زندگی رقص کبھی کرتی تھی، اب تو چپ چاپ پڑی ہے مجھ میں، واہ واہ واہ، اب تو چپ چاپ پڑی ہے مجھ میں، بہت اچھا بات۔ دور تک دنیا نظر آنے لگی، دور تک دنیا نظر آنے لگی، کیسی دیوار گری ہے مجھ میں، واہ 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 دور تک دنیا نظر آنے لگی، واہ کیسی دیوار گری ہے مجھ میں، واہ، اور کتنا شفاف تھا منظر میرا، کتنا شفاف تھا منظر میرا، کتنا شفاف تھا منظر میرا، کس قدر دھول اڑی ہے مجھ میں، بہت اچھا، بہت۔ کس قدر دھول اڑی ہے مجھ میں، میں مہکتا ہوں تیری خوشبو سے، میں مہکتا ہوں تیری خوشبو سے، خود کو تو بھول گئی ہے مجھ میں، واہ، میں مہکتا ہوں تیری خوشبو سے، خود کو تو بھول گئی ہے مجھ میں، میری تکمیل تو ہو جائے شناس، ایک منظر کی کمی ہے مجھ میں، بہت اچھا، واہ واہ ایک منظر کی کمی ہے مجھ میں، واہ، خاموشی اتنی رہی ہے مجھ میں، بہت اچھا، گفتگو ڈوب گئی ہے مجھ میں۔ بہت اچھا۔ تو یہ ہمارے یہاں نئے شاعروں کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں ایک نیٹ پہ ایک کلپ دیکھ رہی تھی، تو عمار اقبال کی ایک غزل کو انڈیا کا کوئی بندہ گا رہا ہے، ایک شاعر، تو وہ بڑا لہک لہک کے، تو عمار نے اس کو اپلوڈ کیا اور کلپ دکھایا کہ یہ میری غزل اتنی اچھی کر رہا ہے کہ میں اس کا فین ہو گیا ہوں، اتنی اچھی پیش کر رہا ہے، وہاں جو اداکاری کے ساتھ بعض لوگ پیش کرتے ہیں نا۔ جی جی یہ تو ہے۔ اچھا اب آپ نثر کی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں اس پہ؟ کام اصل میں میرے بہت پھیلے ہیں، ابھی آج کل تو میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سارا شگفتہ کی کلیات میں۔ اچھا اچھا اچھا، اچھا، یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان کا پھر ایک مدنی صاحب کا کام ہے میرے پاس، کیونکہ میں نے جو پی ایچ ڈی کی وہ وزیر اعظم مدنی صاحب نے کی، اچھا اچھا، تو مدنی صاحب کے کافی جو مضامین ہیں ان کی جو شاعری ہے جو ان کی کلیات میں بھی نہیں ہے، آرٹس کونسل والوں نے جو شاعری کی اس میں نہیں ہے، تو وہ باقاعدہ ایک دیوان کی شکل میں، ایک تو وہ کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ 2-3 کام ہیں جو میں مسلسل جن میں کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نظم یا غزل سنائیے، پھر ہم آپ سے پھر بات کریں گے جی وقفے سے، یا اگر آپ یہ ایک ساتھ سنانا چاہیں تو آپ سنا دیں، یہی سنا دیں پھر آگے چلیں گے۔ ایک نظم ہے میری کتاب میں، پہلی نظم ہے، دوستوں کو بھی بہت پسند ہے، وہی آپ پیش ہے کہ آگ محبت سے نکل آئی، آگ محبت سے خدا بند کے زندان سے سر شام نکل آئی، اب صنم ہو کے علم اور حرم کوئی نہیں بچ سکتا، اب صنم ہو کے علم اور حرم کوئی نہیں بچ سکتا، شاخ در شاخ چلے شہر در شہر بڑھے، سبز پیڑوں کو کھلونوں کو پرندوں کو جلاتی ہوئی آگ لہر در لہر بڑھے، ہو وہ بغداد کے تہران کے روم، بچ نہیں سکتا میرے کوزہ گھر، بچ نہیں سکتا میرے کوزہ گھر، یہ تیرا عز ہنر اور دامن بھی سلامت نہ رہے، کوئی افسانہ بھی باقی نہ رہے، آگ شوریدہ و صفات بہت ہی سرکش، دیوتاؤں سے چرائی ہوئی آگ اپنے معبد سے نکل آئی،
کوئی افسانہ بھی باقی نہ رہے، آگ شوریدہ و صفاق بہت ہی سرکش، دیوتاؤں سے چرائی ہوئی آگ اپنے معبد سے نکل آئی ہے، رقص کرتی ہوئی اور سانپ سی لہراتی ہوئی، شمس و تبریز و قلندر بھی نہیں، آگ سے کون لڑے کون کہے، راکھ ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں، راکھ ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں، آگ معبد سے خداوند کے زندان سے سر شام نکل آئی۔ بہت اچھا۔ ایک نظم ہے کہ صبر کی چادر تہ کر، صبر کی چادر تہ کر دی، واہ بہت اچھا۔ کوئی آگ پیے کہ زہر پیے، کوئی آگ پیے کہ زہر پیے، یا سانپ ڈسے کی موت مرے، اب دھوپ کے جل دریا سے کوئی اپنے منہ میں ریت بھرے، ہم نے تو پیالہ الٹ دیا، اب دھوپ کے جل تھل دریا سے کوئی اپنے منہ میں ریت بھرے، ہم نے تو پیالہ الٹ دیا، اور الٹ دیا ہر ایک منظر، جب شام کی آنکھیں خون ہوئی اور بودلا بوٹی بوٹی تھا یہ بستی ظلم کی ظلمت میں، تب کچی دھوپ چباتی تھی اور دریا پیتی جاتی تھی، یہ بستی ظلم کی ظلمت میں تب کچی دھوپ چباتی تھی اور دریا پیتی جاتی تھی، مسواک زمین میں گاڑ دی ہے، اب رات سے رات نکالی ہے، اور آگ میں ڈالی مست دمال اور راکھ میں راکھ ملا دی ہے، اب خیر کی ختم ہوئی امید، اب پھانکو ریت اور دھوپ پیو، یا سانپ ڈسے کی موت مرو، ہم نے تو پیالہ الٹ دیا اور صبر کی چادر تہ، اور صبر کی چادر تہ کر۔ تو اصل میں میرے پاس دیکھیں گے آپ کے مختلف، میں نے کچھ کوشش یہ کی کہ ہماری ایپ کی جو اساطیر ہے وہ گم ہوتی جا رہی تھی، مگر ہمارے بہت نزدیک کی جو داستانیں ہیں، الف لیلہ ہے، داستان امیر حمزہ ہے، یا اس طرح کی جو داستانیں تھیں ہمارے ادب میں سے تقریباً بچے تو پڑھتے ہی نہیں، اچھا بڑوں کو بھی یاد نہیں رہی۔ جب پھر انتظار حسین کا ایک جملہ مجھے اکثر جو ہے وہ ذہن میں چبھا کرتا ہے وہ رہا کہ آپ نے بنایا جس کا کوئی ماضی نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ہمارے ادب کا صرف حال ہی حال ہے، کیا اس کا کوئی ماضی نہیں، صرف حال ہی کے پیچھے ہمارے پاس، حال ہی سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کیا غالب سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا؟ تو مجھے یہ ساری چیزیں پھر جو نظر آنے لگی تو میں نے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر میں نے اپنے حال کے زمانے سے اس کو ملانے کی کوشش کی کہ اس زمانے میں جیسے کردار ہمارے پاس داستان امیر حمزہ میں ہے امرو عیار، اچھا وہ جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا، آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے عیاری سے جادوگروں کو بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، قتل کرتا ہے، سارا مال و اسباب اپنی زنجیر میں سمیٹ لیتا ہے، تو کیا میں نے سوچا کہ ایسا کردار ہمارے معاشرے میں کون سے ہے؟ تو اس حوالے سے ایک میری نظر ہے، اب دیکھیے کہ ہر عید کے عمر و عیار کے نام، نہیں آپ نے اچھا سوچا اس طرح سے ماضی سے ملانا، اور اب دیکھیے بہت زیادہ نظموں میں اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور کہ اس کی زنبیل، ہر عید کے عمر و عیار کے نام، اس کی زنبیل کلندر کا پیالہ ہے نہ دل، اس کی زنبیل کلندر کا پیالہ ہے نہ دل، اس کی زنبیل میں پوشیدہ ہوس کے سجاد، اس کی آنکھوں سے تو بے شرمی بھی شرماتی ہے، گرسنا لہجے میں وہ بھیک کی فریاد کے مچلی جائے، اس کی آواز سے زخمی و سماعت سب کی، اس کی ترتیب میں تہذیب کا ایک لمحہ نہیں، اس کی شائستگی سے ایک زمانہ لرزے، اس کے کردار سے ہر شخص بخوبی واقف، اور سب کہتے ہیں سب اچھا ہے، اور سب کہتے ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے،
عمر و عیار ہے اور لوگ بہت سادہ ہیں، سارے مکار ہیں ہمراز اس کے، افرا سیاد سارے لشکر کو کہیں بیچ نہ دے۔ اس کا دل جذبہ و احساس سے خالی یکسر، جس میں الفاظ نہیں صرف عادات سپولے کی طرح پلتے ہیں۔ اس کا دل جذبہ و احساس سے خالی یکسر، جس میں الفاظ نہیں صرف عادات سپولوں کی طرح پلتے ہیں۔ اس کا کچھ ٹھیک نہیں، اس کی حرکت پہ ذرا آنکھ رکھو، وائے ہو وائے نحوست اس کی، اس پہ سر کھول کے روئیں اس کے، اس کی زنبیل کی ہر چیز لہو رنگ ہوئی، اس نے جس جا بھی قدم رکھا نئی جنگ ہوئی، اس کا دین ایک ہے بس صرف ہوس، اس کی زنبیل نہیں بھر سکتی، چاہے قارون کا خزانہ ہو کوئی، چاہے فرعون کا ہو جاؤ جلاد، چاہے شداد کے زرعی باغات، اس کی زنبیل نہیں بھرنے کی، اس کی زنبیل میں دوزخ بھر اس کی زنبیل میں دوزخ بھر اس کی زنبیل میں یہ ایک اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا، نظمیں اور جاندار نظمیں آپ کی۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک نظم ہے تاریخ آج اور نظم، کہ ہم تاریخ کے تسلسل میں آج کو دیکھیں اور پھر نظم ہماری اور یہ پیچھے جو آپ نے اس میں بھی آج کے کردار نظر آنے لگے۔ جی جو تصویر کشی کر رہے ہیں نا، تو اس میں کردار تو آ رہے ہیں نظر۔ جی، ذل سبحانی سے مخفی کچھ نہیں، دل سبحانی سے مخفی کچھ نہیں، جانتا ہوں میں بھی اور تاریخ بھی، ایک دو خلوار گندم 20 کوڑے 20 اونٹ، ہل چلانے والوں کو معلوم کیا، سب ہے جنگلی جانور، زندگی کیا ہے انہیں معلوم کیا، ان پہ جو حاکم بھی آئے امر ربی ہے وہی، ان پہ جو حاکم بھی آئے امر ربی ہے وہی، ذل سبحانی کو سب معلوم ہے، کس نے ان کے تخت کو بخشا ثبات، درج ہے تاریخ میں، گائے اور سور اکٹھے ہو گئے تو ہر طرف پھر آگ کا وہ رقص ہوگا، یہ زمین جل جائے گی، کس پہاڑی کون سی ڈھلوان پر بھیڑیے نگلیں گے کس کو، آئینوں کے شہر میں جسم کس کا سوئیوں سے کیسے چھیدا جائے گا، اور کیسے کس کی آنکھوں میں سلائی پھیرنی ہے، اور کس آواز کو خاموش کرنا ہے کہاں، وقت کی کیا مصلحت ہے تخت پہ رہنا ہے لازم کس لیے، ذل سبحانی سے مخفی کچھ نہیں، راستوں پر گرد ہے تاریخ کی، راستوں پر گرد ہے تاریخ کی، وقت کا ہر لمحہ اپنی قدر و قیمت جانتا ہے، دیکھتا ہے آسماں اور منظر بنتے بنتے مٹ رہا ہے، راستوں پر گرد ہے تاریخ کی، وقت کا ہر لمحہ اپنی قدر و قیمت جانتا ہے، دیکھتا ہے آسمان اور منظر بنتے بنتے مٹ رہا ہے، ذل سبحانی سے کا یہ دعویٰ بجا، ان سے مخفی کچھ نہیں، واقعی کیا ان سے مخفی کچھ نہیں۔ غزل سنائیے۔ اچھا جی، آپ کو ہاں، اصل میں غزلیں زیادہ کہتی ہوں نا۔ ضرور کہ تمہارے بعد جو بکھرے تو کو بکو ہوئے ہم، تمہاری بات جو بکھرے تو تم بکو ہوئے ہم، پھر اس کے بعد کہیں اپنے روبرو ہوئے ہم، تمہارے بعد جو بکھرے تو کو بکو ہوئے ہم، پھر اس کے بعد کہیں اپنے روبرو ہوئے ہم، اور تمام عمر ہوا کی طرح گزاری ہے، تمام عمر ہوا کی طرح گزاری ہے، اگر ہوئے بھی کہیں تو کبو کبو ہوئے ہم،
ये मतरूक लफ्ज भी आप ला रहे हैं जी। अच्छा, अगर हुए भी कहीं तो कबू कबू हुए हम। हुए हम। और शेर देखिए कि यूं गर्दे राह बने इश्क में सिमट न सके, यूं गर्दे राह बने यूं गर्दे राह बने इश्क में सिमट न सके, फिर आसमान हुए और चार सू हुए हम। वाह 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 फिर आसमान हुए और चार सू हुए हम, रही हमेशा दरीदा कबाए जिस्म तमाम, रही हमेशा दरीदा कबाए जिस्म तमाम, कभी न दस्ते हुनरमंद से रफू हुए हम, बहुत अच्छे कभी न दस्ते हुनरमंद से रफू हुए हम, खुद अपने होने का हर एक निशान मिटा डाला, वाह खुद अपने होने का हर एक निशान मिटा डाला। खुद अपने होने का हर एक निशान मिटा डाला, शनास फिर कहीं मौजूए गुफ्तगू हुए हम, वाह 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 शनास फिर बहुत ही कहीं सुनाई। मौजूए गुफ्तगू हुए हम, तुम्हारे बाद जो बिखरे तो कू बकू हुए हम, फिर इसके बाद कहीं अपने रूबरू हुए। बहुत 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 मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो आप बच्चों से कह रहे थे कि बहुत मोहब्बत है, जी, तो आपके बताइए अब बच्चे कितने हैं और कैसा चल रहा है मामले? बच्चे एक बेटा है मेरा, एक बेटी है माशाल्लाह। बेटे का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हसन, बेटी का नाम है मासूमा फातिमा। अच्छे हैं। अभी एक बेटा 3 साल का हुआ, अभी उसके दाखिले वगैरह है अच्छा, सिलसिले अब में। बेटी छोटी है? बेटी भी 2 साल की है। अच्छा अच्छा असल में बेटा था तो वो बाहर खेलने जाता था तो बच्चे खिलाते नहीं थे, बच्चे बड़े थे तो वो उसको खिलाते नहीं थे। मैंने दुआ की या अल्लाह बेटी दे दे मुझे ताकि इसके साथ साथ बड़ी हो जाए। तो ये है कि अब वो दोनों खेलते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ। और अबू भी साथ खेलते हैं? अबू तो वैसे ही खेलते ही रहते हैं बेचारे। बच्चों को माशाल्लाह टाइम आप देते हैं। तो हमारा कल है, उनको अगर हम आज टाइम नहीं देंगे तो कल वो कैसे रोशन ये तो बहुत कैसे। अच्छी बात है। ये वो बच्चों में इत्मीनान और हर चीज आती है। अगर आप मैं- तवज्जो जिसको भी दें, अगर बीवी को भी तवज्जो ज्यादा देंगे तो उनमें भी इत्मीनान ज्यादा आएगा। मैं तो ये वो मैं और कह बच्चों रहा को था देंगे तो बच्चों को भी जब इत्मीनान आता है। जब मैं बच्चा होने वाला था तो मैं उनके ना मैं काफी संजीदा हुआ, मैं पढ़ने लगा तो मैं बच्चों के मसाइल भी पढ़ा रहा था। एक में लिखा कि बच्चा 5 साल तक आपकी तवज्जो चाहता है और वो चाहता है कि आप उसकी उसको वो बन रहा होता है, उसकी ज़हन उसका बन मुमलिकत रहा में होता है। रहे, उसकी मुमलिकत में रहे। अच्छा, उसके बाद उसको आपकी जरूरत नहीं होती, वो अपनी दिलचस्पियां तलाश कर लेता है। अगर आपने आज लेकिन उस इसको वक्त की बातें बहुत उसको याद रहती हैं और उसके अंदर जज्ब हो जाती जज्ब हो है। जाती है। जो आप उसको मोहब्बत दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, वो उसके अंदर वो सारी जिंदगी उसके काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उससे ये हुआ फायदा कि मैंने फिर अपने आप को महदूद किया अपनी सरगर्मियों से। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा आर्ट्स काउंसिल में गुलरान में प्रोग्राम करते थे। हल्का अरबाब ज़ौक़ मैंने बनाया यहाँ कराची में, मैंने अकील अब्बास जाफरी और काशिफ रज़ा ने। पर मैंने फिर उसकी लीडरशिप नहीं ली इसलिए कि मुझे घर में ज़्यादा टाइम देना था। आपकी ज़ाती तो मजबूरी है। फिर वो मेरी एक ऐसी मजबूरी थी कि अगर मैं बच्चों को आज टाइम नहीं दूंगा हल्का तो मुझे मिल जाएगा, पर बच्चों वो को तो भी हल्का टाइम। तो बाज़ लोगों के अंदर ही आ जाता है। हाँ, यानी ऐसी चीजें जो हैं वो सारी जिंदगी उसी से खेलते आए तो ना। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, हाँ। वो मुझे जो है ढूंढते बहुत अच्छा रहते किया। हैं। तो मैंने वो सारा टाइम फिर अपने बच्चों को दिया। हालांकि वहाँ एक फायदा मुझे ये होता कि मैंने हल्के की जैसे हमने बनाया था तो मुझे अवलियत मिलती, वो तो और मिल मैंने जाएगी। कहा कि चले ठीक है कोई मसला नहीं, ये ज्यादा और नहीं, नजदीक फिर वो से जुड़ी क्योंकि हुई आपका तजर्बा है वो चलता भी ज्यादा अच्छा अकील अब्बास जाफरी साहब ने शुरू में चलाया तो बहुत अच्छा। आप सरपरस्ती है, वो खुद तो नहीं होते, लेकिन अगर आप होते तो और ज्यादा अच्छा चलता। हाँ, असल में बहुत ज्यादा राबते और वो चीजें इसमें काम आती हैं। अब वो ज़ाहिर हमारे बावजूद बीच में ऐसे आए कि बिल्कुल राबते थे नहीं, अगर थे तो बस चंद लोगों तक महदूद थे, तो वो जितना हल्का महदूद होगा हल्का कितना ही महदूद होता जाएगा। अब कैसा अब चल रही है सर? अब मेरा इरादा है कि अगले साल से इंशाल्लाह मैं उसको संभालने की कोशिश करूंगा। देखें इलेक्शन में अगर लोगों ने मुंतखब कर लिया तो।
نہیں اگر نہ بھی کریں تو آپ تو اس کو ٹائم تو دے ارے سکتے میں ہیں ٹائم نا، تو میں یہ تھوڑی ہوتا ہے ابھی. نہیں ٹائم تو میں بالکل دیتا ہوں، ہوں. بلکہ اکثر پروگرام یوں سمجھ لیں گے ہم ہی مینیج کرتے ہیں سارے دوست ہی مل، کاشف رضا حالانکہ پچھلے سال ہٹ گئے تھے مگر اس کے باوجود وہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، عقیل بھائی سے بھی ہم مشورے لیتے رہتے ہیں. تو یہ اتنی سرگرمی ہو رہی جیسے آپ نے حلقے کا ذکر کیا، تو اور بھی شہر میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو اب مطمئن ہیں ان سب سے جو کام ہو رہا ہے شہر میں؟ اصل میں ہر بساط بھر کوشش کر رہے ہیں اپنی اصل طرف سے تو میں جدوجہد ہے، مگر اصل میں یوں سمجھیں کہ مثبت پیشکش نہیں ہو رہی. حلقہ بھی ہم یوں سمجھیں کہ اب جس طرح کے بہت ظالم حلقے ہیں ہم جسے ہم کہتے ہیں وہ راول پنڈی کا ہے یا اسلام آباد کا ہے. اسلام آباد میں اگر آپ تکلیف پیش کریں تو آپ اپنی خیریت منا کے جائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نظم میں کیا ہے، نظر میں کیا ہے، پوری جان مار کے جانے پڑتی ہے اس میں. مگر یہاں ہم بہت زیادہ رعایت دیتے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ چلے 3 سال تو ہو گیا، مگر اس میں اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دوست کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی نظم صحیح نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب بہت زیادہ تنظیمیں باہمی ستائش پہ ہی چل رہی ہیں، پھر اس کا تو یہی مطلب اور گروپ ہلکے میں تو پھر بھی ہم تھوڑی بہت خبر لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی، بلکہ گروپ ہاں گروپ بندی بھی ہے اور ہم یہاں گروپ بندی کا خیال نہیں رکھتے. لیکن آپ یقین کریں کہ ہلکے میں ہم نے ترقی پسند، قدامت پسند، روایت پسند، پسند سارے ہی آتے ہیں سبھی کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا کہ یہ ترقی پسند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے. جیسے اب اردو منزل تھی اس کو میں ویسے ہی چلا رہی تھی، تو کبھی کوئی اس میں بلکہ ہمارے شہر کے کچھ نام نہاد ترقی پسند بھی تھے تو انہوں نے کہا جی یہ اس کے مقابلے میں پڑھنا ہے. میں نے کہا کہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم دونوں اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہم خود ترقی پسند ہی ہے. مگر ایک ادبی ایکٹیویٹی ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ادبی سرگرمی ہے، آپ اس میں حصہ لیں. اور میں نے اگر ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ حلقہ ارباب ذوق اس پہ آیا تو میں نے ظہیر کشمیری نے تو حلقہ ارباب ذوق کی صدارت کی ہے. فیض خود حلقہ ارباب ذوق میں شامل ہوئے ہیں، لاہور کے اجلاسوں کی کارروائیاں مجھے نہیں یاد کہ کوئی نہ شریک ہوا ہو. سعادت سعید اب تک شامل ہوتے رہے، صدارتیں کرتے رہے. تو اب حلقہ تو یہ تھا کہ بہت زیادہ ایسے دور جب آئے جو سختی تھی تو اس دور میں حلقے نے پناہ دی ترقی پسندوں کو. تو حلقے کا کسی سے کوئی تصادم نہیں. ویسے میں یہ ایک اور بات بھی کر رہی تھی کہ یہ جو شہر اتنا بڑا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے گروپ اس لیے بھی بن جاتے ہیں نا، انجمنیں چھوٹی چھوٹی. وہ بھی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر آدمی فاصلے بہت بہت ہیں. کہاں سے آتے تھے. ایک تقریب میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ پھنسے ہوئے فون کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صدر میں ہیں، رش میں پھنس رہے ہیں. یہاں ابھی سڑکوں کا بھی اتنا سلسلہ صحیح نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے بھی ادب پہ کام کر رہے ہیں تو بڑی اچھی، میں تو اسے اچھا سمجھتی ہوں. بہت اچھا ہے یہ. ہم جب یو اے سے آتے تھے نا تو تمام اس وقت نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ الگ الگ بھی ہیں بیچ میں سے، تو وہ سب لوگ ہمیں بلاتے تھے، چاہے وہ ڈیفینس کا ہو یا کہیں نئی کراچی کا، سب لوگ بلاتے تھے اور ہم تھوڑے سے ٹائم میں بے شمار جگہوں سے ہو کے خوش ہو کے جاتے تھے. بہت لوگ ہمیں اس وقت یہ ان میں جانے کا اتفاق ہوا ہے بہت سارے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اتنا کام ہو رہا ہے. نظمیں سنتے ہیں ہم پھر آپ سے بات. ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے میری. جی وہ جو آپ نے ایک شعر میں نے پڑھا تھا، اس کے پھر بعد میں وہ باقی شعر بھی سنائیے گا. جی پہلے یہ آپ نظم سنائیں. ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ ارتقا. وہ پھول چنتے چنتے کتنی بدل گئی ہے. وہ پھول چنتے چنتے کتنی بدل گئی ہے، خوشبو میں ڈھل گئی ہے. وہ پھول چنتے چنتے کتنی بدل گئی ہے، خوشبو میں ڈھل گئی ہے. اس طرح ایک اور مختصر سی نظم ہے. جی مسافر. ہم بناتے ہیں گھر شام کی راہ پر. ہم بناتے ہیں گھر
ہم بناتے ہیں گھر شام شام کی راہ پر، دھوپ کے دشت میں ابر کی شاخ پر، ہاں واہ رات سے کچھ ادھر، خواب کے باغ میں موت کی سرحدوں سے ذرا سا ادھر، واہ ہم بناتے ہیں گھر واہ واہ اور انتم سفر پر نکل جاتے ہیں، واہ واہ، بہت اچھا، اور انتم سفر پر نکل نکل جاتے جاتے ہیں، واہ، بہت ہیں۔ اچھا، ایک اور مختصر سی نام ہے کہ مہکتی یاد، مہکتی یاد، رات، ہوا اور ترچھی بارش، واہ خاموشی کا میلہ آنچل دھوتے ہیں، واہ واہ، رات، ہوا اور ترچھی بارش، خاموشی کا میلہ آنچل دھوتے ہیں اور روتے ہیں، اور کشتی جلتی رہتی ہے، واہ، جنگل ہنستا رہتا ہے، جنگل ہنستا رہتا ہے، واہ دریا دیکھتا رہتا ہے، واہ، واہ خاموشی کا میلہ آنچل دھوتے ہیں اور روتے ہیں، کشتی جلتی رہتی ہے، جنگل ہنستا رہتا ہے، واہ، دریا دیکھتا رہتا ہے، ہر دھارے کو، دور افق پر جلتے ہوئے ستارے کو، واہ، یاد مہکتی رہتی ہے، آگ دہتی رہتی ہے، واہ، واہ بہت اچھا، یاد مہکتی رہتی ہے، آگ دہتی رہتی ہے۔ بہت اچھا، یہ نظم سناؤں گا ایک خواجہ سرا کا نام۔ ضرور ضرور، اے دیکھیو یہ کون سا لمحہ گزر گیا، اے دیکھیو یہ کون سا لمحہ گزر گیا، یہ کیا ہوا لرزنے لگے گھر کے بام و تالے، یہ کیا ہوا کہ گرد اڑی دور دور تک، واہ واہ کیوں آنکھ آنکھ خون سے لبریز ہو گئی، واہ، وحشی ہوا میں اڑتی ہیں شیشے کی کرچیاں، واہ اور دھوپ ہاتھ آنکھ پر رکھ کر ہے چیختی، واہ، چیلیں ہیں، آسمان ہے، آنکھیں ہیں اور یہ دل، واہ، اور کالی بلی کاٹ گئی راستہ میرا، ہم، اور شام راستے میں سکھاتی ہے اپنے بال، خوابوں کے ابر برسے نہیں تپتی نیند پر، اور کتنی تشنا آنکھیں یہاں خاک ہو گئی، واہ واہ، بہت اچھا، خوابوں کے ابر برسے نہیں تپتی نیند پر، اور کتنی تشنا آنکھیں یہاں خاک ہو گئیں، واہ، خود سے گریز کیجیو ہرگز نہ سوچیو، خود سے گریز کیجیو ہرگز نہ سوچیو، یہ سوچ ہی دماغ کا ناسور ہوئے ہے، دل ہے گلاب اس کو نہ پتھر سے توڑیو، سوسن بہار نرگس و چمپا یہی پہ تھی، کس باغ کو گئی، اور دھوپ کتنی ڈھل چکی دیوار شام سے، اور خواب گاہ میں نہیں اب تک جلا چراغ، ہر سمت گہری شام رچاتی ہے راس، اور شام اودھ میں صبح بنارس بھی کھو گئی، واہ واہ بہت اچھا، ہر سمت گہری شام رچاتی ہے راس، اور واہ شام اودھ میں صبح بنارس بھی کھو گئی، واہ، اور روشنی میں روشنی باقی نہیں رہی، بہت اچھا، اے دوڑیو زمانے کی بدلی ہے کیسی چال، اے دیکھیو یہ شہر میں بھوچال آ گیا، اے دیکھیو ستارہ و عذرا و خوش جمال، ادھر آئیو ذرا، ہر سمت ایسا گھور اندھیرا ہوا ہے کیوں، اے دیکھیو یہ آنکھ کیوں پتھرا گئی میری۔ واہ واہ، آپ کی خدمت میں غزل پیش ارشاد ارشاد، وہ آپ نے شعر آواز میں پڑھا، ہاں بالکل، میں نے فرمائش کی تھی آپ سے اس غزل کی، کہ دار و رسن ناب کوئی تلوار درج ہے، دارو رسن ناب کوئی تلوار درج ہے، ایک عمر یوں ہی رہنا گرفتار درج ہے، واہ واہ، دار و رسن ناب کوئی تلوار درج ہے، ایک عمر یوں ہی رہنا گرفتار درج ہے نقشہ خیال کے بازار شام ہے، واہ ہے نقشہ خیال کے بازار شام ہے، ہر ایک مقام پر نئی دیوار درج ہے، واہ واہ، اچھا ہر ایک مقام پر نئی دیوار درج ہے، واہ واہ، صاحب یہ میرا نامہ تقدیر دیکھیے، بہت اچھا بہت اچھا، صاحب یہ میرا نامہ تقدیر دیکھیے، واہ واہ،
ایک شام ہجر اس میں کئی بار درج ہے پھر سنائیں بہت صاحب یہ میرا نامہ تقدیر دیکھیے ایک شام ہجر اس میں کئی بار کئی بار درج درج ہے ہے واہ 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 اندر وہ شور ہے کہ چٹکنے لگا مکان اندر وہ شور ہے کہ چٹکنے لگا مکان دیواروں در پہ خاموشی بیکار درج ہے واہ 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 دیواروں در پہ خاموشی بیکار درج ہے یہ زندگی ہے جس کی ہر ایک سانس کے لیے واہ یہ زندگی ہے جس کی ہر ایک سانس کے لیے ایک کارزار درج ہے بیکار درج ہے واہ 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 ایک کارزار درج ہے بیکار درج ہے واہ واہ دارو رسن نہ اب کوئی تلوار درج ہے بہت اچھا ایک عمر یوں ہی رہنا گرفتار درج ہے واہ اور دو شعر مجھے یاد آ رہے تھے کہ پھر ستارے نہ وہ گلاب ملے پھر ستارے نہ وہ گلاب ملے تم ملے تھے کہ ہم سے خواب ملے واہ 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 تم سے ملے تھے کہ ہم سے خواب ملے ایک دنیا ہمیں خراب ملی ایک دنیا ہمیں خراب ملی اور ایک دنیا کو ہم خراب ملے واہ واہ اچھا واہ ایک دنیا ہمیں خراب ملی واہ ایک دنیا کو ہم خراب ملے بہت اچھا واہ اور ایک غزل پیش ہے کہ بالکل تازہ غزل کہ اچھا اڑ رہا ہے غبار شب دیکھو اڑ رہا ہے غبار شب دیکھو دیکھو اس آسماں کو اب دیکھو واہ 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 اچھا اڑ رہا ہے غبار شب دیکھو دیکھو اس آسماں کو اب اب دیکھو دیکھو واہ 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 بہت اچھا حسن کو جتنی دیر جب دیکھو واہ ایسے دیکھو کہ سب کا سب دیکھو سب دیکھو بہت حسن کو جتنی دیر جب دیکھو ایسے دیکھو کہ سب کا سب دیکھو شعر دیکھیے جاوید صاحب کہ دیکھنا ہو جو دیکھنا اس کا ہم، دیکھنا ہو جو دیکھنا اس کا واہ وہ مجھے دیکھتا ہو تب سب دیکھو دیکھو واہ واہ وہ مجھے دیکھتا ہو تب دیکھو واہ کوئی بتلائے کیسے دیکھوں اسے کوئی بتلائے کیسے دیکھوں اسے کوئی سمجھائے اس کو کب دیکھو کوئی سمجھائے اس کو کب دیکھو آئینے سے دعا سلام کرو آئینے سے دعا سلام کرو یعنی آئینہ بے سبب دیکھو اچھا آئینے سے دعا سلام کرو یعنی آئینہ بے سبب دیکھو واہ واہ اور دل میں لو دے رہی ہے یاد اس کی واہ واہ دل میں لو دے رہی ہے یاد اس کی یہ دیا جل رہا ہے جب دیکھو واہ واہ یہ دیا جل رہا ہے جب دیکھو اور بھول جاؤ میں کون ہوں کیا ہوں بھول جاؤ میں کون ہوں کیا ہوں نام دیکھو نام نسب دیکھو اور نام دیکھو نام نسب دیکھو اور اب تو خود کو بھلا چکا ہوں میں اب تو خود کو بھلا چکا ہوں میں گر مجھے دیکھنا ہے اب دیکھو واہ واہ اب تو خود کو بھلا چکا ہوں میں واہ گر مجھے دیکھنا ہے اب دیکھو اس سونے دیکھتا ہوں میں بھی شناس سونے دیکھتا ہوں میں بھی شناس کہہ رہے ہیں وہ چشم و لب دیکھو کہہ رہے ہیں وہ چشم و لب دیکھو اچھا اڑ رہا ہے غبار شب دیکھو واہ دیکھو اس آسماں کو اب دیکھو بہت اور ایک یہ غزل بھی ہے مگر اس میں والد صاحب کے لیے تھا کہ والد صاحب کے حوالے سے جو ان کا انتقال ہوا لکھی تھی کہ آنکھوں میں زندگی کا نظارہ تھا آخری ہم، آنکھوں میں زندگی کا نظارہ تھا آخری ہر سانس ڈوبتا تھا کنارہ تھا آخری واہ آنکھوں میں زندگی کا نظارہ تھا آخری ہر سانس ڈوبتا تھا کنارہ تھا آخری چلنا سکھایا اس نے مجھے ہاتھ تھام
کر، واہ واہ بے شک واہ چلنا سکھایا اس نے مجھے ہاتھ تھام کر، تھی کیا خبر کہ اس کا سہارا تھا آخری، واہ تھی کیا خبر کہ اس کا سہارا تھا آخری، آنکھوں میں خواب، خواب میں مہکے ہوئے گلاب، واہ آنکھوں میں خواب، خواب میں مہکے ہوئے گلاب، لیکن وصال اس سے ہمارا تھا آخری، لیکن وصال اس سے ہمارا تھا آخری، بہت پھر اس کے بعد روشنی معدوم ہو گئی، پھر اس کے بعد روشنی معدوم ہو پھر اس کے بعد روشنی معدوم ہو گئی، شاید وہ آسماں کا ستارہ تھا آخری، واہ 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 شاید وہ آسماں کا ستارہ تھا آخری، پھر اس کے بعد کھونے کو کچھ بھی نہیں رہا، پھر اس کے بعد کھونے کو کچھ بھی نہیں رہا، پھر اس کے بعد کھونے کو کچھ بھی نہیں رہا، اس کی جدائی میرا خسارہ تھا واہ آخری، واہ واہ اس کی جدائی میرا خسارہ تھا آخری، اس کی مہک سے اب بھی مہکتے ہیں جسم و جان، واہ اس کی مہک سے اب بھی مہکتے ہیں جسم و جان، بہت اچھا جو دن تمہارے ساتھ گزارا تھا آخری، واہ واہ جو دن تمہارے ساتھ گزارا تھا آخری، واہ پھر اس کے بعد اس نے پلٹ کر نہ سانس لی، پھر اس کے بعد اس نے پلٹ کر نہ سانس لی، اس زندگی سے داؤ وہ ہارا تھا آخری، بہت اچھے بہت اس زندگی سے داؤ وہ ہارا تھا آخری، لو آج سے ہوا یہ دبستان عشق بند، واہ 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 لو آج سے ہوا یہ دبستان عشق بند، میرا وجود غم کا ادارہ تھا آخری، بہت اچھے واہ واہ میرا وجود غم کا ادارہ تھا آخری، آنکھوں میں زندگی کا نظارہ تھا آخری، بہت اچھے بہت ہر سانس ڈوبتی تھی کنارہ تھا آخری۔ بہت اچھے نظر آپ نے تین شعر پیش ہیں کہ دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا، واہ شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا، اگر میں آؤں گا صدیوں کی عمر لاؤں گا، واہ واہ اگر میں آؤں گا صدیوں کی عمر لاؤں گا، کہ تیرے پاس مجھے مختصر نہیں رہنا، واہ واہ کہ تیرے پاس مجھے مختصر نہیں رہنا، یہ کائنات میری انگلیوں پہ ناچتی ہے، واہ یہ کائنات میری انگلیوں پہ ناچتی ہے، مجھے ستاروں کے زیر اثر نہیں بہت رہنا، اچھے واہ مجھے ستاروں کے زیر اثر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا۔ واہ بہت اچھے اور ایک آخری غزل آپ کی خدمت میں کہ نوا ہے سامرا اور نئے نوا کے بیچ کہیں، واہ نوا ہے سامرا اور نئے نوا کے بیچ کہیں، بکھر گئے تھے حصارے دعا کے بیچ واہ کہیں، واہ بکھر گئے تھے حصارے دعا کے بیچ کہیں، نوا ہے سامرا اور نئے نوا کے بیچ کہیں، واہ بکھر گئے تھے حصارے دعا کے بیچ کہیں، واہ میرا بھی گھر تھا گلے عافیت سے مہکا ہوا، واہ میرا بھی گھر تھا میرا بھی گھر تھا گلے عافیت سے مہکا ہوا، اسی نگر اسی شہر بلا کے بیچ کہیں، واہ 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 اسی نگر اسی شہر بلا کے بیچ کہیں، وہ شام ڈوب گئی رات کے سمندر میں، واہ وہ شام ڈوب گئی رات کے سمندر میں، وہ چہرہ کھو گیا ابر و ہوا کے بیچ کہیں، واہ واہ وہ چہرہ کھو گیا ابر و ہوا کے بیچ کہیں، وہ خواب ٹوٹ گیا جس سے نیند تھی آباد، واہ وہ خواب ٹوٹ گیا جس سے نیند تھی آباد، وہ شخص کھو گیا ارض و سما کے بیچ کہیں، بہت وہ شخص کھو گیا ارض و سما کے بیچ کہیں، ہمارا ہونا نہ ہونا
अजब फसाना है, हमारा वाह। होना ना हमारा होना न होना अजब फसाना है, वाह ठहर गए हैं बकाओ फना के बीच कहीं, वाह 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 ठहर गए हैं बकाओ फना के बीच कहीं, वाह चहार समत से आती रही कोई आवाज, वाह चहार समत से आती रही कोई आवाज, मैं दौड़ता रहा दश्ते निदा के बीच कहीं, बहुत अच्छे वाह वाह मैं दौड़ता रहा दश्ते निदा के बीच कहीं, वाह ये और बात के सिक्का रवा उसी का है। वाह वाह एक शेर रसा भाई के लिए कि ये और बात के सिक्का रवा उसी का है, वाह शनास हम भी हैं अहदे रसा के बीच के, वाह 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 बहुत अच्छे शनास हम भी हैं अहदे रसा के बीच कहीं, बहुत अच्छे नवाए सामरा और नैनवा के बीच कहीं, वाह बिखर गए थे सारे दुआ के बीच कहीं। बहुत अच्छे वो जैसा कि हमें पहले बात हुई तारीखी हवालों से, तो एक नज्म है मेरी चल चले और कहीं, इसमें आप देखिएगा कि 1857 के पस मंजर में के बख्त खां रात नहीं ढलने की, वाह बख्त खां रात नहीं ढलने की, वाह शाम हो जाए तो फिर रात कहीं टलती है, वाह शाम हो जाए तो फिर रात कहीं टलती है, नई तहजीब नया लश्कर है, और अब दिल्ली को नरगे में लिए कौन है वो कि जो खंजीर भी खा जाती है, बादशाह ताश का पत्ता है और शहजादी किसी गोरे की बाहों में है, तेगे सतवत न होकर कोई गुलाम काट सकता है किसी की गर्दन, तेगे सतवत न होकर कोई गुलाम काट सकता है किसी की गर्दन, सिर्फ आदाब से तकदीर बदलती है कहीं, गम की तहजीब बदलती है कहीं, मसनदो तख्त की तरतीब बदलती है कहीं, हाँ मगर वक्त की तकवीन बदल सकती है, राहदारी में कहीं आग भी जल सकती है, कोई शहजादी किसी राह पे निकल सकती है, शाम दहलीज से आगे न बढ़े नामुमकिन, वक्त के साथ बदलते हैं जहाँ के मौसम, धूप दीवार से गिरती जाए, वक्त हर जाई और सफा को हवसनाक, रास्ता अपना बदलता जाए, पाँव से लिपटी हुई कोई जमीन रहती नहीं, सजदा करने को जगह मिलती नहीं, पाँव से लिपटी हुई कोई जमीन रहती नहीं, सजदा करने को जगह मिलती नहीं, बख्त खां रात ने अब घेर लिया मशरिक को, रास्ते बंद हुए हैं सारे, किसी तहखाने का खुफिया रास्ता, किसी जंगल के घनीरे साए, शहर खाबीदा की खामोश फसील रोक सकती नहीं बर्बादी को। ये दोबारा से पढ़े बख्त खां से। बख्त खां रात ने अब घेर लिया मशरिक को, रास्ते बंद हुए हैं सारे, किसी तहखाने का खुफिया रास्ता, किसी जंगल के घनीरे साए, शहर खाबीदा की खामोश फसील रोक सकती नहीं बर्बादी को, यानी अब दश्त है और ख्वाब अजल, यानी अब दश्त है और ख्वाब अजल, यानी शमशीर तेरे हाथ में है, और अब बुझने को है सारे दिए, और अब दिल्ली में बस जिंदा रहेगा गालिब, बख्त खां तेरा मुकद्दर समरे, बख्त खां तेरा मुकद्दर समरे, तेरे कदमों पे कुशादा हो जमीन, हो चुके हाथ कलम खुफ्ता बख्तों पे हुई तंग जमीन, सिर्फ आदाब से तकदीर बदलती है कहीं, अब मुकद्दर में यही लिखा है चल चले और कहीं, चल चले और कहीं। बहुत अच्छी आपने चल आपने चले शायरी सुनाई और और अच्छा लगा। पता चला कि सबको पता चलेगा कि इतनी अच्छी आप शायरी करते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को खुदा हाफिज़ कहती हूँ। बहुत शुक्रिया।